میں جو آج صحت کے شعبے کے اندر انقلابی منصوبے کا کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ منظوری دے کے پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاص و عام کو سرپرستی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت پنجاب کے 9 ڈویژنز، 36 اضلاع یکمشت جو ہیں وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ 65 ارب سالانہ کے حساب سے اس کی ہیلتھ کوریج کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج اس منصوبے کو عوام دوست، صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والے ہر خاص و عام کو حقیقی بینیفیشری بنانے کے لیے کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی آج انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے، اناؤنس کی ہے، اور اس سب کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہماری جو مختلف انشورنس کمپنیز، ان کے ساتھ جڑے ہاسپٹلز، اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس پروگرام کا دائرہ کار پھیلانے کے لیے بیسٹ پاسبل جو رول ماڈل ہیں اس کو کس طرح متعارف کروایا جا سکتا ہے، کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز دے گی، اور اس منصوبے کے حد و حال، اس کا ڈیٹیل ماڈل اور اوورآل اس کے ساتھ جڑے دیگر جو قانونی نکات ہیں ان کو اور زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ پرنسپلی اس عظیم فلاحی منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور کل یا ان قریب جلد از جلد وزیر صحت کے ساتھ مل کے اس منصوبے پہ آپ کو تفصیل سے ہم اپرائز کریں گے، تاکہ وہ تمام جو ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے، مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹلز کا دائرہ کار ہے، اور پھر بینیفیشریز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں کس طرح ہیلتھ کوریج لے سکتے ہیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو ایکسکلوسیو اس منصوبے کے ساتھ جڑی بریفنگ میں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ دسمبر 2021 جو ہے اس میں ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مرحلہ وار جو ہمارا ہیلتھ کوریج انیشیٹو ہے یہ الٹیمیٹلی نچلی سطح کے ہر اس خاندان اور اس فرد تک پہنچے گا، اور جو کمٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں ان وعدوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک سنگ میل جو ہے آج کیبنٹ نے عبور کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو بھکر میں تھل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے، جو ان کے پاس یکساں مواقع کا فقدان رہا ماضی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لانے کے لیے یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ایسا
रोशन चिराग बनेंगी, जहाँ से फूटने वाले जो चश्मे हैं वो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने में मावन साबित होंगे। कैबिनेट ने आज एक और अहम संग मील अबूर किया है कि यहाँ साबका द्वार में सिर्फ चंद शहरों और चंद मखसूस तबकात तक जो तरक्की का सफ़र था उसको हुकूमत ने हर ज़िले तक ले जाने का जो फ़ैसला किया है, आज उसकी अमली हिकमत अमली के तहत सियालकोट जो सनतकारों का शहर है, सियालकोट जो इकबाल के शहीनों का शहर है, सियालकोट का जो ताना बाना फैज़ अहमद फैज़ से मिलता है, तो इस शहर के अंदर जो पोटेंशियल है, जो इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस शहर की अपनी कोशिशें और काविशें, वो एयरपोर्ट हो, वो आपका ड्राई पोर्ट हो या दीगर मंसूबे हों, आज कैबिनेट ने सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर की तमीर, तरक्की और खुशहाली में अब एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड स्ट्रक्चर और रोड मैप के साथ उस शहर के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा। बैरामंद खान तंगी तंगवामा मैं थोड़ा सा इस बिल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब चेयरमैन साहब मैंने इस बिल के पे काम शुरू किया तो उस और मरकज़ बना हुआ है, इसको सामने रखते हुए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का एक इंतहाई अहम का कि हमने किस तरह इस शहर की ये बेहंगम जो हाउसिंग सोसाइटीज़, अनप्लैन्ड स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो हॉरिजेंटली ये शहर फैलता रहा, इसको वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग के तहत हम किस तरह एक तो इकोनॉमिकली वाइबल करें और दूसरा इस शहर का जो हुस्न है उसको भी मजरूह होने से हम बचाएं। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के मसवदे की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो अंडर वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये अथॉरिटी ना सिर्फ उन इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट्स को देखेगी बल्कि इन्वेस्टर्स को सहूलत फराहम करने के लिए भी जो LDA का बोझ था उसको कम करेगी, क्योंकि LDA का दायरा कार बहुत दूसरे अजला तक भी फैला दिया गया था, तो जिसकी वजह से कमर्शियल जो एक्टिविटी थी या उसके साथ जुड़े मंसूबे थे वो अंडरमाइन हो रहे थे। इसके अलावा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद को नई तहसील का दर्जा देने की आज कैबिनेट ने असूली तौर पे मंजूरी दी है और इस हवाले से लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी खत लिखे और उनको भी इस हवाले से अपडेट दे। पाक फ़ौज के शोहदा जो हमेशा अपनी जानें हमारे कल को महफूज बनाने के लिए निछावर करते हैं, तो पाक फ़ौज के शोहदा के लिए आर्मी वेलफेयर स्कीम के तहत चोलिस्तान में 1626 एकड़ अराज़ी जो है वो फराहम करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ क्राइसिस रहा और आजकल गैस का क्राइसिस चल रहा है और इससे पहले बिजली की जो अनप्लैन्ड प्रोडक्शन हुई है उसकी भी कीमत कौम और हम अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आज एक अहम तरीन पेशरफ्त एनर्जी के मुआहदों के लिए गैर मुल्की करेंसी के तबादले के लिए चाइनीज़ युआन को एज अ करेंसी
استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے آپ کے جو بین الاقوامی معاہدے تھے کاؤنٹ طے کا، جب ہم نے ایکسیڈنٹ طے کے سارے ایکسیڈنٹ کی آپ رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی، اس کا میکینزم طے کیا، تو ایک چیز سامنے آئی کامن کہ آپ کے اس میں ایکسیڈنٹ لوڈ والا ایشو بھی تھا۔ نمبر 2 اس سے، اور دوسرا جو یہ والا ایشو ہے کہ پینلٹیز کا، ہم نے کیا کہا ہے سر، ہم پوری قوم کو اس میں نے میڈیا سے بھی اپیل کی تھی چیئرمین صاحب، میں آپ سے بھی اس ہاؤس میں آپ کے سامنے میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ آپ سب نے، ہم نے، پاکستان کی میڈیا نے، صحافیوں نے، ہم نے یہ اویئرنس دینی ہے کہ یہ جو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور جو ہم لے کے آئے وہ آپ کے اور آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں کی حفاظت اور جو سفر کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ لہٰذا بالکل وہی ریکمنڈیشن آپ دے رہے ہیں جو ہم ایگزیکیوشن پہ بھی چلے گئے۔ لہٰذا اس لیے میری استدعا ہے چیئرمین صاحب کہ یہ فیصلے ہم کر چکے ہیں، ہم اس طرف گئے تھے، اگر آپ، اور یہ جو کہہ رہے کہ منسٹری نے ایگری کیا تھا، یہ منسٹری کی طرف سے ہی میں بات کر رہا ہوں صاحب کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آلریڈی جو آپ کی ریکمنڈیشن ہے 90% ہماری بھی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس وقت جو ایشوز آئے تھے، صوبائی حکومت کی بات ہوئی، بالکل ٹھیک بات ہوئی، لیکن سر اگر پورٹ قاسم کے سامنے اور وہاں پہ بندرگاہ کے سامنے ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ منسٹر صوبے کا جا کے وہ یہ بات کر، سر میں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا سر، میری بات پوری سنیں، آپ کو جی جی بتائیں، کوئی تو سیاسی تقریر نہیں کر رہا سر، منسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بات ہوئی کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لہٰذا اس فیڈرل اور پروونشل سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے دونوں کو ملا کے وفاقی سیکٹری، تمام 4 و 5 صوبوں کے سیکٹریز، ان کی ایک کمیٹی بنائی کہ جو بھی یہاں پہ فیصلے ہوں گے وہ سب کے ہوں گے، سب کے مشترکہ ہوں گے، تو وہ فیصلہ بھی ہم کر چکے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میری بھی یہ خیالات بھی ہے، یہی پالیسی بھی ہے، ہم ایگزیکیوشن، تو اب اس کو کرنے دے بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو کنفیوز کریں اور ایک نئی چیز آ جائے، یہی گزارش ہے سر۔ اب جی تنگی صاحب اگر کہیں تو ایک دفعہ پھر سے کمیٹی میں دیکھنے میں جو ہے کے پی کے تک پھیلانے کا جو ریکویسٹ اور خواہش حکومت پنجاب کو پیش کی تھی، آج کیبنٹ نے اس کی خواہش کو مانتے ہوئے، ان کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے باضابطہ اس کا دائرہ کار کے پی کے تک پھیلانے کی منظوری دے دی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا جو مستقل سیکریٹریٹ ہے، اس کا پنجاب سے انہوں نے رائے مانگی تھی، آج کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، تو پنجاب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ راوی اربن اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے جو انتظامی امور ہے، اس میں امینڈمنٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے لیے جو چیئرمین اور سی او کا اختیار ایک کے پاس تھا، اس کو ایگزیکٹو کو علیحدہ اور بورڈ کے اختیارات جو ہیں وہ علیحدہ کیے گئے ہیں، اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ راوی اربن اتھارٹی کو جو بقایا قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا، 5 ارب کی وہ زمین خرید چکے تھے اور 1 ارب ان کو آج جو ہے وہ جو پینڈنگ تھا اس کو بھی اپنے اوور آل فار دی اپروول آف جو بورڈ ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان تمام جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے۔ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے ریگولیشن میں ترامیم کا جو معاملہ تھا، آج پاور جنریشن پالیسی 2015 میں کیبنٹ نے پنجاب کی طرف سے 2